بحریہ ٹاؤن میں اثاثے ضبط ہیں، ہیڈ آفس بند ہے، تو بحریہ ٹاؤن کراچی اب مستقل بند ہونے جا رہا ہے، انویسٹرز ڈوب گئے ہیں، اور یہ ملک ریاض جو اتنے پیسہ لگا کے ہر چیز اپنے ہاتھ میں کر لیتا تھا، کیوں نہیں اب وہ کر پا رہا ہے؟ اور کیا اب عمران خان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ملک ریاض کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو عمران خان کے ساتھ؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مدثر اقبال چینل آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے کامنٹس ہیں ہماری پچھلی ویڈیو پہ، جس میں ہم نے ملک ریاض کے اثاثوں کی ضبطگی کے معاملے کے حوالے سے بات کی تھی، ان کے صاحبزادے کے جو اثاثے ہیں وہ ضبط ہوئے ہیں۔ اس میں ہم نے تفصیل بھی بتایا کہ کس طرح سے راولپنڈی کے ہیڈ آفس ہے، کارپوریٹ آفس ہے، وہاں مارکی ہے، ارینا ہے، وہاں جو ان کے پاس زمین ہے راولپنڈی کے قریب وہ ہے، ان کے تقریباً 78 بینک اکاؤنٹس ہیں، وہ سارے سیل کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے یہ نیب کو اور ایکسائز کو یہ کہا گیا، محکمہ ایکسائز کو، ان کی گاڑیاں ہیں، BMW ہے، لیکسس ہے جو بلٹ پروف ہے، اس طرح لینڈ کروزر، یہ گاڑیاں ہیں، ٹریکٹر ہیں جو ان کے نام پر ہیں، وہ سیز ہو جائیں۔ اب بہت سے لوگ اس بات پہ کہ جناب بحریہ ٹاؤن سیل ہو گیا ہے، بحریہ ٹاؤن کسی اور کی ملکیت میں چلا گیا، آپ دیکھیں گے نا، ابھی سرچ کریں آپ کو ڈھیر اس قسم کی گفتگو ملے گی بہت سے لوگوں کی جانب سے۔ پھر جو کمنٹ ہمارے پاس آئے ہیں، ان کمنٹ میں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس آپ ڈوب گیا، آپ بات جو کر رہے ہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں، انویسٹرز جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ انویسٹرز کی پریشان کی تو میں نے خود بات کی ویڈیو میں، بالکل انویسٹرز پریشان ہیں، وہاں کے رہائشی پریشان ہیں، لیکن میں نے چیزوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ کیا ہے اور کس طرح کے اس کے امپیکٹ ہیں، اور جو مالکانہ ملکیت ہے وہ کس کے پاس ہے، اور اس کے بعد جو وہاں رہنے والے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس بات پہ تھوڑا کریں گے، اور جو مزید ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اپڈیٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں، کہ کیا اب کبھی ملک ریاض واپس آ سکتے ہیں، کیا ملک ریاض کا جو بحریہ ٹاؤن کا معاملہ ہے اب یہ تاریخ ہو گیا ہے۔ اور جس طرح سے باقی ہم کراچی میں خاص طور پر سوسائٹیز کا حال دیکھتے ہیں، لاہور میں بھی بہت سی، اسلام آباد میں، وہ ایک نارمل سوسائٹی ہے، اس کا میکانزم ہی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی صفائی کا معیار ہے، نہ کوئی سیکیورٹی کا معیار ہے، تو کیا بحریہ ٹاؤن جو اپنی سوسائٹی میں اپنی چیزوں میں ایک مثال رکھتا ہے، کیا وہاں یہ چیزیں ہو جائیں گی واپس؟ تو اس پہ ہم آج بھی بات کرنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، آپ کو یہ معلوم ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض اور علی ریاض پاکستان میں موجود نہیں ہیں، اور وہ پاکستان سے باہر تھے، اس لیے وہ اشتہاری بھی ہوئے، وہ پیش ہی نہیں ہوئے نیب میں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے باہر ہونے کے ساتھ ایک چیز کلیئر ہوئی، اب دو چیزوں کو میں آپ کو تھوڑا کلیئر کر کے بتاؤں۔ ایک چیز کلیئر ہوئی کہ ان کے نام پر بحریہ ٹاؤن نہیں ہے کراچی۔ اگر یہ ہوتا تو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں بحریہ ٹاؤن کا جو ہیڈ آفس ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں بہت سی ایسی پراپرٹیز ہیں جو بحریہ ٹاؤن کی ہیں، تو اگر وہ ملک ریاض کی علی ریاض کے نام پر ہوتی تو یقینی طور پر وہ بھی سیل ہو جاتی، وہ کوئی آسمان سے تو نہیں اتری۔ لیکن بحریہ ٹاؤن کراچی میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو سیل کی گئی۔ اب دیکھیں، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آرڈر آئے وہ بھی عدالت سے، تو اس کا ایک حصے کی امپلیمنٹیشن ہو اور ایک کی نہ ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ عدالت کا آرڈر ہے۔ تو اگر انہوں نے بحریہ راولپنڈی میں آفسز اور ارینا اور مختلف چیزیں بند کی ہیں، یعنی سیل کی ہیں، ان کی قبضے میں آ گئی ہیں، ضبطگی میں، سیل کرنا ایک الگ ہے، ضبطگی میں آ گئی ہیں، اب ان کی ملکیت ان کے پاس نہیں ہے بلکہ گورنمنٹ پاکستان میں آ گئی ہے، تو کراچی میں تو جناب ہیڈ آفس بہت بڑا ہے، بحریہ ٹاؤن بہت بڑا ہے، یہاں کے دیگر جو آفسز ہیں وہ بہت بڑے ہیں، یہاں کے جو پارکس ہیں، یہاں جتنی بڑی پراپرٹیز کراچی میں ہیں وہ لاہور اور اسلام آباد میں تو ان کے پاس نہیں ہے، تو کیا وجہ ہے کہ یہاں نہیں ہے؟ اچھا، ایک چیز اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا کہ بحریہ ٹاؤن کراچی ملک ریاض اور علی ریاض کی قانونی طور پر وہ کاغذوں میں ملکیتی میں نہیں آیا، یہ بھی ہمیں اس میں پتہ چلا، یہ اب ایک ادارے کی ملکیت میں ہے یا دیگر لوگوں کی ملکیت میں، یہ چیزیں بھی اگلے آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائیں گی۔ دوسری چیز کہ یہاں پر بحریہ ٹاؤن کراچی میں جو لوگ خوفزدہ ہیں، جو ڈرے ہوئے ہیں، تو میں بار بار یہ کہتا ہوں، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، ہماری سابقہ ویڈیو میں باقی لوگوں کے آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، صحافیوں کی جو اسلام آباد سپریم کورٹ میں موجود تھے ان کی ویڈیوز میں وہ بڑا واضح بتا رہے ہیں کہ جو
تقریباً 17,000 کے قریب زمین ہے، وہ سپریم کورٹ نے کلیئر کی ہے، واضح کہا ہے کہ یہ جو جس کی ہے یہ وہیں پہ ہے، اور بیریا ٹاؤن کی اس زمین کو انہوں نے باقاعدہ تسلیم کیا ہے۔ میں یہ بار بار اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لوگ پتہ نہیں گھبرا جاتے ہیں، گھبرانا بنتا بھی ہے، جس کی جمع پونجی زندگی بھر کی لگی ہوئی ہے وہ برملا اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یہ تو خوف تو آئے گا، بالکل خوف آنا چاہیے اور ضروری بھی، لیکن بیریا ٹاؤن کراچی کو مسائل نہیں ہیں، یہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہاں یہ ضرور مسائل ہیں کہ بیریا ٹاؤن نے جو زیادتیاں کی ہیں لوگوں کے ساتھ، کہ ان کے پلاٹس، ان کی چیزیں بیلٹنگ میں وہ نہیں نکلی ہیں، آؤٹ آف دا باؤنڈری چلے گئے ہیں، لوگ آج بھی مرجنگ کروا رہے ہیں، جو پلاٹ 17 لاکھ کا تھا وہ 9 لاکھ میں بیچ رہے ہیں، تو یہ چیزیں تو بہرحال موجود ہیں۔ بیریا ٹاؤن کی مارکیٹ اتنی زیادہ نیچے آئی اور ان منفی خبروں کی وجہ سے اور زیادہ نیچے آئی ہے، تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ سیل ہو گیا ہے، بند ہو گیا ہے، اب کے ڈی اے یہاں پر آ جائے گا، یہاں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آئے گی، ساری بلڈنگز گرا دیں گی، یہ بھائی خدا کے لیے یہ جو سوشل میڈیا کی زندگی اور دنیا ہے نا، اس سے آپ نکلیں، کچھ پڑھنے لکھنے کا بھی کام کر لیں۔ عدالتوں کے جو کیسز ہیں، آپ اردو نہیں پڑھ سکتے تو انگلش پڑھ لیں، انگلش نہیں پڑھ سکتے تو اردو کے اخبارات میں بڑی تفصیل کے ساتھ وہ چیزیں آتی ہیں، سپریم کورٹ کی ویب سائٹس پر وہ ہوتی ہیں، عدالتوں کے کیسز کو رپورٹ کرنے والے جو رپورٹرز ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ اخبارات میں وہ خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا ہے، اس خبر کو تفصیل کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو چیزیں معلوم ہوں گی۔ ہاں یہ ضرور ہے، ملک ریاض، علی ریاض اس کے مالک ہیں، اگر وہ مالکان کے اوپر یہ ہوا ہے تو اس پہ امپیکٹ آئے گا، میں تو بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، امپیکٹ آئے گا، امپیکٹ آیا ہے اور امپیکٹ رہے گا جب تک یہ معاملات کلیئر نہیں ہوتے۔ لیکن وہ امپیکٹ کا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہاں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں یہ میری نہیں بلکہ گورنمنٹ کی ہو جائے گی، کیونکہ میں اس کی قیمت تو دے چکا ہوں ملک ریاض اور علی ریاض کو۔ یہ ایسا نہیں ہے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ جو آپ کا گھر ہے وہ آپ کا ہے، اور سپریم کورٹ نے آپ کے گھر کی ملکیت کو باقاعدہ انڈورس کر دیا ہے، مہر لگا دی ہے اس پر۔ تو اس سے جو اسپیکولیشن ہے، جو افواہیں ہیں، جو اس قسم کی باتیں ہیں، ان سے تھوڑا بچیں۔ لوگ آپ میں میسیجز، فون کال پھر بار بار یہ پوچھ رہے ہیں، اور کامنٹ میں تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی بس اجڑ گیا، بیریا ٹاؤن کو بھیڑیا ٹاؤن کچھ لوگ لکھتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو دیکھیں ہم کو مالکان تھوڑی ہیں، تو آپ خبر دے رہے ہوتے ہیں، ولاگ کر رہے ہوتے ہیں، پروڈکٹ کے حوالے سے نالج دے رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ چیزوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو چیزوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا قانونی طور پر بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا۔ یہ فیس بک کے اور سوشل میڈیا کے سٹیٹس ہیں، ان سے نکلیے اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کریے۔ اب ملک ریاض اور علی ریاض کب آئیں گے واپس یہ تو اب کسی کو معلوم نہیں ہے، نہ مجھے نہیں معلوم ہے، آپ کو پتہ نہیں، شاید معلوم ہو کسی سننے والے کو، لیکن وہ جب واپس تب آئیں گے جب اس ملک میں ان کے لیے بھی ویسے ہی سازگار ماحول ہو جائے گا جو ہم نے ماضی میں مسلم لیگ کے قائد میاں نواز شریف صاحب کے لیے ہوا ہے کہ سب کچھ معاف ہو گیا۔ اسحاق ڈار صاحب کی جائیدادیں بھی قرق ہو گئی تھیں، اثاثے ضبط کر لیے گئے تھے، وہ آئے، وہ وزیر خزانہ بنا دیے گئے، تو بس ایسا ہی اس ملک میں چل رہا ہے۔ تو عمران خان کے جو معاملات ہیں اس سے نکلیں گے ملک ریاض تو پھر پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ جناب آپ کی رائے کیا ہے اس کا اظہار ضرور کیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔